کہ آدمیوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کی پسند کے مرد ملیں گے یا نہیں؟ اور جو کوئی عورت کنواری مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اور جس عورت نے 2 یا 3 یا 4 شادیاں کی ہوں گی، اس کا نکاح کس آدمی کے ساتھ کیا جائے گا؟ اور کیا جس طرح دنیا کے اندر شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، کیا جنت کے اندر بھی شوہر اپنی بیویوں سے اور حوروں سے ہم بستری کرے گا یا نہیں؟ دنیا کی اور جنت کی ہم بستری میں کیا فرق ہوگا؟ کیا وہاں پر بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی؟ پیارے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے پیارے دوستو، آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ادھکتر اسلام کے دشمنوں کی طرف سے اور کچھ دکھاوے کے عقل مند مسلمانوں کی طرف سے دین اسلام میں شک و شبہ یعنی اوشواس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دین اسلام میں شک و شبہ پیدا کرنے کا ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل کو دین اسلام سے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نراش اور دور کر دیا جائے، اور ان کو اپنے طرف کر کے نوکر بنایا جائے۔ جس طرح کہ حال ہی میں پاکستان کے اندر نکلنے والا عورتوں کا آزادی مارچ اس بات کا صاف ثبوت ہے، اور نفس شیطان بھی طرح طرح کے سوالات انسانوں اور عورتوں کے ذہن میں پیدا کرتا رہتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل یہ اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں کہ سب سکھ چین اور راحتیں جنت میں تو مردوں کے لیے ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو کیا دے گا؟ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کا مرتبہ اونچا کیا ہے اور اس کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے، اور عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کی نصیحت دی ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور اسی طرح کے بے شمار وسوسے یعنی برے خیال اور شک و شبہ پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان میں اسلام کے دشمن لوگ زیادہ عورتوں کا استعمال کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد اسلامی سماج کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے اپنے طور طریقوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے یعنی اسلامی سماج کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے، کیونکہ جب عورتیں نیک، پاکیزہ، متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں گی تو پھر ان کی اولادیں بھی انہی کی طرح ہوں گی۔ اس طرح دھیرے دھیرے اسلامی طور طریقہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حالانکہ اسلام تسلیم و رضا کا نام ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کے آگے اپنا سر جھکانا ہے اور اس پر لبیک کہنا ہے۔ جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی چلے گی، اور ہمیں انہی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اور یہ نیم اور شرطیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے یا نفس و شیطان اور اسلام کے دشمنوں کی پیروی کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے قاعدے قانون بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے باہر کا کام کیا کریں گے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر رہ کر گھر کا کام کیا کریں گی۔ بہرحال پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت اور خوشی، سکھ چین کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی اور موتی اور جواہرات کے
लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत कीमती खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के तने, हरा भरा और छायादार दरख्तों यानी पेड़ों के बागात हैं और इन बागों में मीठे पानी, बढ़िया से बढ़िया दूध, अच्छे से अच्छा शहद और शराबे तहूर की नहरें जारी है। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे हैं। ऊंचे दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी और मोतियों जवाहिरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे जुड़ाव तख्त, उन पर गलीचे और चांदनियां बिछी हुई है और गद्दियां लगी हुई है। सुख चैन के लिए दुनिया की औरतों और जन्नत की हूरें हैं जो बेहद ही हसीन और खूबसूरत है। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ जोड़े हर वक्त हाजिर हैं। यहाँ तक कि जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं और जन्नत की हर नेमत इतनी लाजवाब है, इस तरह बेमिसाल है कि ना कभी किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना और ना किसी के दिल में इसका ख्याल गुजरा। जन्नती लोग बिना रोक टोक उन सारे नेमतों और लज्जतों के मजे लेंगे और इन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत ये मिलेगी कि जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार नसीब फरमाएगा। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमारी होगा, ना बुढ़ापा आएगी, ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाए पिएंगे मगर ना ही इनको पेशाब पखाने की जरूरत महसूस होगी, ना वो थूकेंगे और ना नाक बहेगी। बस एक डकार आएगा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना सब का सब हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिक्रों से आजाद और रंजो गम के तकलीफों से बचे रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर खुशियों की फिजाओं में खुशी खुशहाल रहेंगे और किस्म किस्म के नेमतों और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फ अंदोज और मजे उठाते रहेंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रिवायात के मुताबिक 72 हूरें मिलेंगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उनसे लुत्फ अंदोज होने के लिए मर्द में भी इसी तरह की ताकत पैदा कर देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती मर्द को जिमा में यानी हमबिस्तरी में 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू अमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत के लोग भी जिमा यानी हमबिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, वो ऐसे ज़कर से जिमा करेंगे जो कभी सुस्त न पड़ेगी और कभी इसकी ख्वाहिश कम न होगी। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में आदमी 100 औरतों से सोहबत कर सकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में आदमी जितना चाहे जिमा कर सकेगा और जैसे जैसे वो औरतों को देखेगा वैसे वैसे नई नई शहवत पैदा होती जाएगी और एक मर्तबा जिमा करने के बाद औरत दोबारा बाकिरा यानी कुंवारी हो जाएगी। और फिर कमाल की बात यह है कि जिमा से हमल नहीं ठहरेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के लोग औरतों से सोहबत करेंगे लेकिन औरतें बच्चे नहीं पैदा करेंगी, इसमें कोई मनी नहीं होगी। एक रिवायात में है कि जन्नत में अगर आदमी बच्चे चाहेगा तो एक लम्हे में बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ लोग इसकी ख्वाहिशात नहीं करेंगे। खुलासा यह है कि इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी होंगी जिनको किसी इंसान ने कभी हाथ ना लगाया होगा और ना जिमा किया होगा
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حدیث کے عالم فرماتے ہیں کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر میں یعنی کہ 33 سال کے برابر ہوں گی۔ حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر جنت میں 33 سال کی ہوگی۔ وہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا، بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے۔ یہاں پر جس بوڑھے کا موت ہوا ہوگا یا جس بچے کا موت ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کو جوانی کی حالت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ عرض کیا گیا یعنی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد ان سب کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کی 72 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ جنت میں 70 جنت کی عورتیں ہوں گی اور 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ الطور میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم ان جنتیوں کی حور عین سے شادی کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین میں فرماتا ہے، ترجمہ، جنت کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے دل بہلنے میں خوش دل ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی ڈیٹیل میں فرماتے ہیں کہ ان کا مشغلہ قواریوں کے پاس جانا ہوگا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنتی صحبت بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، خوب جوش سے صحبت کریں گے، نہ مرد کا پانی نکلے گا اور نہ موت آئے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا۔ اور ایک روایات میں ہے کہ ایک صبح میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جب اپنی بیویوں سے صحبت کر لیں گے تو وہ پھر سے کنواری ہو جائیں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں کو اور اپنے مکانات کو جنتیوں سے ان کی اپنی بیویوں اور ان کے محلات کے جاننے سے زیادہ نہیں جانتے۔ جنتیوں میں سے ہر انسان اپنی ان 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے نئے سرے سے پیدا کیا ہو۔ ان میں سے 2 بیویاں اولاد آدم میں سے ہوں گی۔ ان 2 بیویوں کو ان سب عورتوں پر بڑائی حاصل ہوگی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نئے سرے سے پیدا کیے ہوں گے، اور اسی لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی تھی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کے بالا خانے میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا۔ اس پلنگ کو لولو کا تاج پہنایا گیا ہوگا۔ اس بیگم پر موٹے اور باریک ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے کندھے کے بیچ یعنی کہ پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے نیچے کی طرف سے کپڑوں، چمڑے اور اس کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا، جس طرح کہ تم میں سے کوئی انسان یاقوت کی موتی کے سوراخ کے دھاگے کو دیکھتا ہے۔ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کا اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اسی دوران وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا، نہ یہ اس سے سیر ہوگا اور نہ وہ اس سے سیر ہوگی۔
جب یہ بھی اس سے مباشرت کرے گا تو وہ اس کو کنواری ملے گی، نہ مرد کا نفس ڈھیلا ہوگا، نہ عورت کے اندام نہانی کو تھکاوٹ اور تکلیف ہوگی کہ اس کی اور بیویاں ہوں گی۔ یہ جنتی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ یہ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہ کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، جنت میں آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیارا نہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اور پیدائش اور عمر کا بڑھنا اسی وقت میں ہو جائے گا جس طرح وہ چاہے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، بشرطے یہ کہ ان دونوں کا حالت اسلام پر موت ہوئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی۔ حضرت زبیر ان پر سختی فرماتے تھے۔ یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کرو، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو پھر وہ اس کو بچھڑنے کا درد دے جائے یعنی کہ موت ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کی موت کے بعد کسی اور انسان سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اسی طرح سے میاں بیوی رہیں گے، ان کی ویواہک حالت ختم نہیں فرمائے گا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی بنے اور اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد اور نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ پیارے دوستوں، وہ عورت جس نے ایک کے بعد دنیا میں 2 مردوں یا 3 مردوں یا اس سے زیادہ سے نکاح کیا ہو اور اس کے شوہروں کی موت ہوتی رہے، کسی نے طلاق نہ دی، تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اس بارے میں حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت آخرت میں دنیا میں اپنی آخری شوہر کی بیوی بنے گی، اور کچھ روایات میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا یعنی ادھیکار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت جس کے دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں، اس عورت کی بھی موت ہو جاتی ہے اور وہ سب کا بھی موت ہو جاتا ہے، پھر یہ سب جنت میں داخل ہوں تو پھر یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ